بیت اللہ ایک موقع پر یمن میں کفر کی حکومت تھی، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ وہاں جائیں، بیت اللہ اپنا بیت اللہ بناتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے اپنا بیت اللہ بنایا۔ جب بیت اللہ بنایا تو مکہ معظمہ والوں کو پتہ چلا، عربوں کو پتہ چلا کہ یمن والوں نے بیت اللہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اس بیت اللہ کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ تو ان میں سے ایک آدمی گیا ان کے اس بیت اللہ میں، وہ گندگی کر کے آ گیا، قضائے حاجت کر کے اس بیت اللہ میں وہ وہاں سے آ گیا۔ تو چونکہ حکومت کا تھا، بڑا غصہ آیا ان کو۔ انہوں نے کہا کہ جس نے یہ حرکت کی ہے معلوم کرو۔ پتہ چلا کہ اس طرح ایک مکی آدمی آیا تھا، مکہ کا رہنے والا آیا تھا، اس نے یہ کیا ہے۔ تو وہ حکم دیا بادشاہ نے ابرہہ کو کہ تم ہاتھیوں کا لشکر لے جاؤ اور بیت اللہ کو ڈھا دو۔ یہ ابرہہ اس بنیاد پر وہاں سے آیا تھا، بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ اس بات کی وجہ سے ان کو غصہ آیا اور بیت اللہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا۔ جب وہ آیا اور منا کے مقام تک پہنچا تو اس وقت عبد المطلب تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، یہ سردار تھے سب کے، سب ان کے پاس آئے کہ کیا کرنا ہے۔ ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ آ گیا، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیا کیا جائے۔ تو عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ تم اپنا ساز و سامان بچوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹیوں پہ چلے جاؤ، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، بگا خالی کر دو۔ سب کو باہر نکال دیا اور اس کے بعد بیت اللہ میں آیا اور روئے اور کہا کہ اے رب، تو جانتا ہے ہم عاجز ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم بے بس ہیں، ہماری طاقت نہیں ہے، یہ تیرا گھر ہے اور تو اس کی حفاظت کر، ہم گئے، تو جان تیرا گھر جانا۔ وہی کہہ کر نکل گیا۔ اللہ کی شان تھی، ابرہہ کے کچھ سپاہیوں نے عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے، تو اس کا پتہ چلا تو عبد المطلب ابرہہ کے پاس گیا۔ ابرہہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اتنا عالی اور اتنا اونچا تھا کہ وہ نور مسلسل نسب نامے میں چلا آ رہا تھا۔ حضور ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، یہ حضور سے پیدائش کے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور عبد المطلب کے اندر نور محمدی کا وہ کرشمہ تھا، وہ چیز تھی کہ جب عبد المطلب ابرہہ کے خیمے پہ آیا تو ابرہہ ٹک نہیں سکا، اٹھ کر استقبال کے لیے باہر آیا۔ جب باہر آیا عبد المطلب کو استقبال کر کے اندر لے گیا، بٹھایا، اکرام کیا، عزت دی، اور پھر پوچھا کہ آپ کیسے آئے۔ عبد المطلب نے کہا تمہارے سپاہیوں نے میرے اونٹ پکڑے۔ انہوں نے کہا اتنی سی بات، میں سمجھا کہ آپ آئے ہو ہم سے مذاکرات کرو گے اور بیت اللہ کے اعتبار سے ہم سے بات کرو گے، اور تم اپنے اونٹوں کے رونے کے لیے آئے ہو اور اونٹوں کا رونا رو رہے ہو۔ عبد المطلب نے بہت پیاری بات کی، اس نے کہا، عبد المطلب نے کہا انا رب الابل، انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، فاسأل عن ابلی، میں اپنے اونٹ کا سوال کروں گا، وللبیت ربا، وللبیت ربا، بیت اللہ کا رب ہے، وہ یحمی، بیت اللہ کی حفاظت وہ کرے گا۔ انا رب الابل، میں اونٹوں کا رب ہوں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، فاسأل عن ابلی، میں اپنے اونٹ کا سوال کروں گا، وللبیت ربا، بیت اللہ کا رب ہے، اس کا مالک ہے، وہ یحمی، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے کہا کہ اونٹ دے دو، سپاہیوں کو کہا ان کے اونٹ دے دو، اونٹ دے دیے۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کے نکل گیا۔ ابرہہ اپنی مستی میں اور اپنے طاقت کے گھمنڈ میں چلا ہے۔ بیت اللہ کے آس پاس کچھ بھی نہیں ہے، سارے کے سارے قریش اور مکہ کے باشندے پہاڑوں پر ہیں، بیت اللہ خالی پڑا ہے۔ لیکن ابرہہ اس منا کی گھاٹی سے، اس کی وادی سے ایک ذرہ آگے نہیں بڑھ سکا، ایک ذرہ آگے نہیں جا سکا۔ اور الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। अल्लाह ने ये नज़ारा दिखाया, अबाबील अल्लाह ने भेजे और 3 कंकर हर अबाबील के पास थे, 2 पंजों में और 1 चोंच में, और ये गारे से बने हुए गोल गोल ऐसे कंकर थे, कंकर पत्थर भी नहीं थे, यानी मट्टी से बने हुए गोल गोल। जालूत और तालूत के मुकाबले में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को जो कत्ल किया था वो गुलेल के अंदर इसी तरह का पत्थर रख के मारा था और उसकी खोपड़ी को आर पार कर गया था। बाकी वो सारा पूरा का पूरा वो खोद में था और ज़रा थी, कोई जिस्म का हिस्सा उसका खाली नहीं था, सिर्फ आंख थी, आंख से नजर आ रहा। और दाऊद अलैहिस्सलाम ने गुलेल में वो पत्थर रख कर मारा और आंख के अंदर से घुसा और पीछे से निकला, उसकी खोपड़ी पार कर गया। ऐसे ही अबरहा के लश्कर को तबाह करने के लिए अल्लाह जल्ल शानु ने अबाबील भेजा। अबाबील, अल्लाह मखलूक में मेरा आपका किसी का मोहताज नहीं है। वो अपने बैतुल्लाह की हिफाजत कर सकता है, वो ईमान वालों की भी हिफाजत कर सकता है, वो मुसलमानों की भी हिफाजत कर सकता है, वो किसी का मोहताज नहीं है। तो 3 पत्थर 3 कंकर हर अबाबील के पास थे, 2 पंजों में और 1 चोंच में। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि वो पत्थर जब लेके आए और उन्होंने ऊपर से पत्थर बरसाए और पत्थरों की बारिश हुई, वो पत्थर सवार को ऊपर से लगता था, सवार को ऊपर से लगता था और सवार के अंदर से होकर हाथी के अंदर से होकर नीचे जमीन में जाता था, इतनी उसकी तेजी थी। ये बंदूकें तो आज जारी हुई ना, वहां तो तीरों और तलवारों का दौर था, उस वक्त ये चीजें नहीं थी। लेकिन अल्लाह की ताकत का मुकाबला और अल्लाह जल्ल शानुहु की कुदरत का मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। वो अबाबीलों के फेंके हुए कंकर, बरसाए हुए पत्थर वो सर पे लगते थे और सवार और सवारी दोनों को पार कर जाते थे। अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि वो भूस का ढेर बन गए, भूस का ढेर बन गए, उनमें से कोई नहीं बच सका। अल्लाह पाक ने इस तरह का सफाया किया